أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یاری سے ایک شخص نے سوال کیا کہ امام زمانہ تو غیبت میں ہے، اور اگر ہم اب ان سے مدد مانگنا چاہیں، رہنمائی لینا چاہیں، توسل لینا چاہیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو موجود نہیں ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت سے آپ بتائیں۔ تو یاری نے اس بارے میں اس شخص کو سمجھایا کہ اب ہم امام زمانہ سے توسل لے سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں۔ اس بات پر گارنٹی ہے، کوئی شخص سچے دل سے اگر امام زمانہ کو بلائے تو وہ ضرور اس کو وہ چیز عطا کریں گے جو چیز وہ مانگے گا، یا اس سے بہتر عطا کریں گے۔ اس کی گارنٹی یاری دے رہا ہے۔ کہتا ہے کہ مختلف دعائیں خود امام زمانہ کے خطوط سے واضح طور پر موجود ہیں، اور یہ کتب کے اندر، مفاتیح الجنان کے اندر واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ ہم سے توسل کر سکتے ہیں اور یقیناً اس کا جواب آ جائے گا۔ اور امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ غیبت میں اس طرح آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں جیسے سورج جب بادل کے پیچھے ہوتا ہے۔ جب سورج بادل کے پیچھے ہوتا ہے، سورج ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن سورج کی روشنی، سورج کی گرمی کی وجہ سے زمین میں زندگی اور حیات ممکن ہے۔ اور جب بادل نہیں ہوتا تو سورج کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جب امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے، ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا کہ دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، لوگوں کی ہدایت کیسے ہوتی ہے، لیکن امام علیہ السلام اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت نہیں کرتے، اور دین حقہ کا وہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو بھی دنیا میں کوئی شخص ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کسی بھی جگہ ہو، اگر وہ صدق دل سے طلب کرے کہ مجھے فلان چیز امام زمانہ علیہ السلام سے چاہیے، اور وہ واقعاً صادق ہو، یا وہی چیز اس کو ملے گا یا اس سے اس کو بہتر وہ دے دیں گے، اور اس کو پتہ بھی چلے گا کہ امام علیہ السلام کی جانب سے آیا۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے صدق کی ضرورت ہوتی ہے، خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ یہ قطعی ہے، یہ 100% ایسا ہو۔ یہ تو تھا اس کا دعویٰ، اس کی بات۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ان کا امام زمانہ غیبت کے اندر موجود ہے اور وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے، تو یہ لوگ ابھی تکالیف میں کیوں ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر امام زمانہ اتنی پہنچی ہوئی سرکار تھی تو خود چھپ کیوں گیا؟ غائب کیوں ہو گیا؟ اگر تھا اتنی طاقت کا منبع، کہیں گے نہیں، یہ ایک ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ وہ چھپ جائے، اور ان کو طاقت بھی دی ہوئی تھی۔ تو پھر طاقت کیوں دی ہوئی تھی؟ تو یہ سوال تو اٹھتے ہیں، سوال تو بنتا ہے۔ تو پہلے کہ وہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ امام زمانہ ان کی مدد کیسے کر سکتا ہے غیبت کے اندر؟ تو اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر یہ لوگ کیوں بے کس و مجبور ہیں؟ ایران جنگ لڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہار جاتا ہے۔ حزب اللہ کچھ نہیں کر پا رہا، اور بشار الاسد بیچارہ دم دبا کر بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ امام زمانہ پھر بھی نہ آیا۔
یہ شیعہ حضرات جو ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں، انہوں نے سچے دل سے بلایا تو لازماً ہوگا، لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو آ جاتا، کوئی نہیں تھا تو نہیں آیا، ہے تو سامنے آتا نہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا کیونکہ کچھ ہے نہیں، اس لیے ان کی مدد نہیں کی گئی۔ دوسری بات، اگر اتنی پاورفل ہستی تھی، اتنی پہنچی ہوئی سرکار تھی، تو پھر خود کیوں غائب ہو گئی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، بالکل، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ مشکل کشا تھے، وہ حاجت روا تھے، وہ لوگوں کی مدد کر سکتے تھے، ہر مسئلے کا حل کر سکتے تھے، نہیں، کچھ معجزات دیے تھے لیکن ان کو مشکل کشائی نہیں دی تھی۔ وہ کسی کو طاقت کے زور پر ہٹا نہیں سکتے تھے، یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں کی تھی، اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ تو ان کے امام اور عیسیٰ علیہ السلام میں بہت فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ مشکل کشا تھے، حاجت روا تھے، بلکہ یہی ہے کہ ان کے مخالف انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے مخالف بھی تھے امام کے، لیکن یہ مشکل کشا بھی تھا، حاجت روا بھی تھا، اب بھی مشکل کشائی کرتا ہے، اب بھی حاجت روائی کرتا ہے، اتنی طاقتور ہے، لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو جو اتنی طاقتور ہے، اوروں کی مدد کرتا ہے، وہ اپنی مدد کیوں نہیں کر سکا؟ پھر وہ کیوں چپ کیا؟ سوال یہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی بات صرف اگر ملتی ہے تو یہی ایک ملتی ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اس لیے ہماری بھی دلیل بنتی ہے کہ ہمارا امام بھی غائب ہو گیا۔ لیکن دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں، نہ اس وقت تھے نہ اب ہیں، نہ ان کے پاس اتنی عطائی طاقت ہے جتنی یہ اپنے امام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو بات اصل اختلاف کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی پاورفل ہے، سب کچھ اس کے حکم سے چلتا ہے، ساری جگہ پر اس کا کنٹرول چلتا ہے، ساری نظام چل ہی اس کے صدقے سے رہا ہے، اس کے وسیلے سے رہا ہے، اس کے بغیر کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا، تو وہ شخص کیوں غائب ہو گیا؟ سوال یہ ہے۔ سوال صرف غیبت کا نہیں ہے، سوال دوسرا بھی ہے نا، کہ اگر کوئی شخص اتنی پاورفل ہے کہ لوگوں کی حاجتیں دور کرتا ہے، وہ خود کیوں ڈر کر بھاگ گیا؟ پھر اصل سوال تو یہ ہے نا۔ تم غیبت سے تشبیہ دیتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ادھر تشبیہ کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو اتنی پاورفل، اتنی طاقتور نہیں تھے جتنی تم اپنے امام کو بتاتے ہو۔ یا کہو کہ ہمارا امام حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہے، لوگوں کی سننے والا نہیں ہے، اچھا شخص تھا، وہ غائب ہو گیا ہے۔ پھر یہ سارے جو دعوے ہیں ان کو دور پھینکو، صرف امام کو غائب کرو، پھر تو کچھ بات بنتی ہے، کوئی جچتی ہے اس مثال کے ساتھ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اس لیے ہمارے امام کو بھی غائب کر دیا۔ لیکن تم اور دعوے بھی تو ساتھ کرتے ہو نا، تو وہ دعوے تو پھر ثابت نہیں ہوتے۔ ویسے تو اس کی بھی کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن مثال تشبیہ تم دے دیتے ہو، لیکن طاقت کی تشبیہ، طاقت کی دلیل، یہ تمہاری اس دلیل کی نفی کرتی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ سب کچھ طاقت ہونے کے باوجود بھی ان کو اٹھا لیا گیا، ان کو طاقت بھی دی، ان کو پاور بھی دی، پھر بھی اٹھا لیا، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ تم اپنے امام کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ پاورفل تھا، طاقتور تھا، پھر بھی غائب ہو گیا، اور اب بھی مدد کرتا ہے، پھر باہر نہیں نکلتا، لوگوں کی مدد کرتا ہے، خود نہیں آتا۔
تو یہ باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں ہیں، یہ تو تمہارے امام کے بارے میں تم کہتے ہو۔ تو آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔